السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومه ان کی قوم میں سے، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا اور جھٹلایا، بلقاء الآخرة آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں خوشحالی دی، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا نہیں یہ، الا بشر ایک انسان، مثلکم مثل تمہارے، یاکلو وہ کھاتا ہے، مما اس سے جو تاکلون تم کھاتے ہو، منہ اس سے، ویشرب اور پیتا ہے، مما اس سے جو تشربون تم پیتے ہو۔ ان کی قوم کے جو خوشحال لوگ تھے اور جو سردار تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح سے بہکایا کہ دیکھو یہ تو ایک انسان ہی ہے، تمہاری طرح کا عام انسان جو تمہاری طرح ہی کھاتا ہے، تمہاری طرح ہی پیتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو لگتا تھا کہ رسول کوئی مافوق الفطرت انسان ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں دو اسباب بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سرداران قوم تھے یہ ایمان لانے سے گریزاں تھے۔ وہ پہلی وجہ تو یہ بتائی گئی کہ عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کو دنیاوی آسائشوں کی فراوانی تھی۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، دو سبب تھے جن کی وجہ سے یہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ وَلَئِنْ اور اگر، اطعتم تم نے اطاعت کی، بشرن ایک انسان کی، مثلکم مثل تمہارے، انکم بے شک تم، اذن تب، لخاسرون یقیناً خسارہ پانے والے ہوگے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہوگے۔ یعنی اپنی قوم کو اس طرح سے بہکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، اگر تم اس کو رسول مان کر اس کی فضیلت اور برتری کو تسلیم کر لو گے تو یہ تو بڑا تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا یعدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، انکم بے شک تم، اذا جب، متم تم مر گئے، وکنتم اور تم ہو گئے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم بے شک تم، مخرجون نکالے جاؤ گے۔ یعنی اس طرح سے بہکاتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ ایسی بات کہتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، تو اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ہیہات لما توعدون۔ ہیہات یہ اسماء فاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے، ناممکن بات ہے، لما توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مر کے دوبارہ جی اٹھو، تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ دو مرتبہ اس کو تاکید کے لیے فرمایا گیا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ ان ہی نہیں یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا زندگی ہماری دنیا کی، نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم دوبارہ جی اٹھائے جانے والے۔ یعنی کافروں کے اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا میں ہی وہ زندہ رہتے ہیں اور پھر بالآخر فطرت کے قانون کے تحت مر جاتے ہیں، انہیں دوبارہ جی اٹھایا نہیں جانا، یعنی آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں اور آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، رجل ایک آدمی، افترا اس نے باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، وما نحن اور نہیں ہم، لہو اس کا، بمؤمنون ایمان لانے والے یا اس کا یقین کرنے والے۔ سرداروں نے کہا یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ کرتا ہے نا، یہ ایک افتراء ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو ہم تو ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔
قالا کہا ربی اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما بما اس پر جو کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی جو نبی تھے انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، قالا کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اما جلد ہی، قلیل تھوڑی دیر بعد ہی، لیصبحن ضرور وہ ہو جائیں گے، نادمین پچھتانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ پھر پکڑا ان کو، صیحۃ چیخ نے، بالحق کی ساتھ حق کے، یعنی عدل کے تقاضے کے مطابق، فَجَعَلْنَاهُمْ پھر ہم نے کر دیا ان کو، غُثَاءً کوڑا کرکٹ، فَبُعْدًا بس دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا آخر عدل کے تقاضے کے مطابق ان کو چیخ نے پکڑ لیا۔ چیخ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخ تھی، یا کہتے ہیں کہ ویسے ہی کوئی سخت قسم کی چیخ تھی جس سے ان کے سینے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ غصاً اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کئی تنکے، خشک پتے، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بیکار چیزیں، تو یہی ان جھٹلانے والوں کا انجام ہوا کہ یہ کوڑے کرکٹ کی طرح ہو گئے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو کوڑے کرکٹ سے مشابہت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کی، من بعدهم بعد ان کے، قرونا امتیں، آخرین دوسری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے بعد ہم نے بہت سی دوسری امتیں پیدا کی۔ اس سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، ما نہیں تسبق آگے بڑھ سکتی، من امت کوئی امت، اجلها اپنی مدت سے، اجل مقرر کیے ہوئے وقت کو کہتے ہیں، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جاتا ہے ہلاکت کا تو ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، تترا لگاتار، کلما جب کبھی جاء آئے، امتن کسی امت کے پاس، رسول اس کے، کذبوہ انہوں نے اس کو جھٹلایا، فأتبعنا پھر ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضہم ان کے بعض کو، بعضن بعض کے، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا ان کو، احادیث افسانے یا باتیں، فبعدا لقوم لا یؤمنون پھر دوری ہے، یعنی رحمت سے دوری ہے، لقوم قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لگاتار پھر رسول بھیجے، تترا کے معنی ہوتے ہیں یکے بعد دیگرے، متواتر یا لگاتار، یعنی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار انبیاء بھیجے، ایک نبی کے ساتھ ہی دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا، جب بھی جس قوم کے پاس انبیاء گئے، قوم کی اکثریت نے اس کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا اور ان کو باتیں ہی بنا دیا، افسانے بنا دیا، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا نا، عذاب کے ساتھ ان کو ختم کر دیا گیا اور صرف ان کی باتیں ہی رہ گئی ہیں، قصے ان کے رہ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں دنیا سے، ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه حارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وأخاه اور ان کے بھائی، ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وسلطان مبین اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور ہارون علیہ السلام کو ان کی دعا سے نبوت عطا فرمائی، تو وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور کھلی دلیل بھی دے کے بھیجا۔ ان 2 معجزات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سلطان مبین کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطان مبین بھی عطا فرمایا تھا۔ سلطان مبین سے مراد حجت واضحہ اور دلیل اور برہان ہے، جس کا فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اِلیٰ فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین،
الا فرعون فرعون کی طرف، ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوما عالین قوم سرکش۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قوم نے یعنی فرعون اور اس کی قوم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حق بات کا انکار کیا، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا تھا، بہت سرکشی کرنے والا تھا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، فقالوا پھر انہوں نے کہا کیا نؤمن ہم ایمان لے آئیں، لبشرین دو انسانوں کے لیے، مثلنا ہماری ہی طرح کے، وقومہما اور ان دونوں کی قوم، لنا ہمارے، عابدون ماتحت ہیں، غلام ہیں۔ یعنی یہ جو فرعون تھا اور اس کے سرداروں نے کیا جواب دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں دونوں، اور ان کی قوم تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان پر کیسے ایمان لائیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ فَكَذَّبُوهُمَا پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فَكَانُوا پھر وہ ہو گئے من المہلکین ہلاک کیے جانے والوں میں سے۔ یعنی موسیٰ ہارون علیہ السلام دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یہتدون وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَیْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ابن مریم ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو یعنی حضرت مریم کو، آیتاً نشانی، وَآوَیْنَاهُمَا اور ہم نے پناہ دی ان دونوں کو، اِلیٰ رَبْوَةٍ ایک اونچے مقام پر، ذاتی قرار والی، ومعین اور جاری چشمے والی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنایا، یعنی ان کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ربوہ کے لفظی معنی ہے بلند جگہ یعنی بیت المقدس، اور معین جاری چشمہ، اس سے مراد وہ چشمہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کے پاؤں تلے جاری کر دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔